تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر وہ تمہارے آنسو کسی کو دکھائی نہیں دیتے. کوئی تمہاری تکلیف کو جان نہیں پا رہا لیکن اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان بربادی نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ جو آنسو تمہارے گر رہے ہیں ان آنسو کو اللہ پاک خوشی میں بدل دیں گے اور تم اپنے رب کی رحمت پر حیران رہ جاؤ گے. السلام علیکم پیاری پیاری شہزادیوں. اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے. اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہے ان کو آسان کرے. اللہ پاک جس کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو اس کی حاجت ہے، اللہ پاک اس کو قبول کریں. آمین ثم آمین. آج میں آپ کے ساتھ ایک میریکل سٹوری، استغفار میریکل سٹوری شیئر کروں گی جو آج میری کسی سسٹر نے مجھ سے شیئر نہیں کی بلکہ ایک میرے بھائی سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ اپنی استغفار کی میریکل سٹوری شیئر کی. وہ کہتے ہیں کہ آپی میں اکیڈمی میں پڑھتا تھا اور ہماری اکیڈمی کو اکیڈمی تھی. وہاں پر مجھے ایک لڑکی بہت اچھی لگتی تھی اور وہ لڑکی بہت زیادہ سمپل اور ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. میں ہمیشہ پیچھے بیٹھ کے اس کو لیکچر کے دوران دیکھا کرتا تھا. یہ آپ سمجھیں کہ یہ ون سائیڈڈ لو تھا. سمجھنا کیا ہے کیونکہ وہ میری فیلنگ میں بالکل آگاہ نہیں تھی اور میں اسی طریقے سے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور میری ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی فیلنگز کو، اپنی ایموشنز کو ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپی میں نے اپنے ایک دوست کے توسط سے اس کی انسٹاگرام آئی ڈی مانگی جب میں نے اپنی اکیڈمی کمپلیٹ کر لی اور وہاں پر جا کے میں نے ان کو میسج کیا اور ان کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتایا. تو آپی انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہے اور دوبارہ آپ مجھ سے اپروچ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپی میں بہت زیادہ دکھی ہوا، بہت زیادہ، کیونکہ میری ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی ان کے ساتھ اور یہ ون سائیڈڈ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. آپی میں بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گیا. پہلے تو 10 دن میں بہت زیادہ ٹوٹا، بہت زیادہ بکھرا، بہت زیادہ رویا، لیکن اس کے بعد میں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی اسٹڈیز کو فوکس کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ میں نے اپنا آن لائن کام بھی شروع کر لیا اور اس کے لیے میں نے بہت اچھی جگہ پر اپنا ایک آفس بھی بنا لیا. آپی یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا پتہ ہی نہیں چلا اور 4 سال کیسے گزر گئے کہ میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کیا اور میری بہت اچھی جگہ پر جاب ہو گئی. جب میری بہت اچھی جگہ پہ جاب ہو گئی تو میں نے دوبارہ اپنے ایک دوست کے توسط سے ان سے اپروچ کیا، لیکن اس بار بھی آپی میرا دل ٹوٹنا تھا اور میرا دل ٹوٹ گیا. اس بار بھی انہوں نے مجھے جواب دے دیا. آپی شاید مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے 2 بار مجھے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ وہ کس وجہ سے مجھے ریفیوز کر رہی ہیں. بس ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی میں نے اپنی اسٹڈیز کو فوکس کرنا ہے. حالانکہ جب میں نے یونیورسٹی کے بعد ان سے اپروچ کیا تو وہ یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو چکی تھی اور ان کے گھر والے بھی ظاہر ہے ان کی شادی کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے میرے دوست کے توسط سے مجھے دوبارہ ریفیوز کر دیا. آپی اس کے بعد تو میں بہت زیادہ ہی ٹوٹ گیا، بکھر گیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹوں اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ میں نے اس بات کو اپنے اوپر اتنا سوار کیوں کر لیا ہے. آپی اس کے بعد میں نے تہجد پڑھنا شروع کی.
پہلے میں 5 وقت کی تو نماز پڑھتا تھا، لیکن کبھی قرآن پاک نہیں کھولا تھا، کبھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کوئی دعا نہیں مانگی تھی۔ تو آپی میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے تہجد پڑھنا شروع کی، اور بغیر الارم کے ہی میں تہجد کے ٹائم اٹھ جاتا تھا، اور تہجد میں اپنے رب سے رو رو کے اپنی محبت کے لیے فریاد کرتا تھا کہ اللہ پاک جس سے میری اتنی اٹیچمنٹ ہے، اللہ پاک اس کے دل میں میری محبت کو ڈال دے۔ میرے رشتے بھی میری مدر کی طرف سے مجھ پہ پریشر آنا شروع ہوا کہ اب تمہاری شادی کرنی ہے، لیکن میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا، کیونکہ دوسری طرف مجھے یہ تسلی تھی کہ ابھی اس کی کہیں پہ بات نہیں بنی ہے۔ آپی میں نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی۔ میں ڈیلی تہجد میں اٹھتا تھا اور 7 بار سورہ مزمل پڑھتا تھا۔ اس کے ساتھ آپی میں نے 100 مرتبہ استغفار، اور اس کے ساتھ میں نے 100 بار درود ابراہیمی کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ آپی آپ یقین کریں گی کہ ایسا امپاسبل جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاسبل ہو جائے گا، آپی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا، اور اللہ پاک نے جس کو میں نے چاہا اللہ پاک نے اس کو مجھے عطا کر دیا۔ میری تہجد میں اٹھ کے رو رو کے اللہ پاک سے فریاد، اور میری تہجد میں اللہ پاک سے یہ دعا کہ اللہ پاک اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا میریکل کیا۔ آپی میری ایک فرینڈ تھی، یونیورسٹی فرینڈ تھی، اس کے تھرو مجھے پتا چلا کہ اس کی کہیں پہ نکاح تھا، اور کسی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح نہیں ہو سکا۔ تو آپی وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کو اپروچ کیا اور ان سے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ ایز اے فرینڈ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں بہت زیادہ دکھی ہوا۔ تو آپی انہوں نے میری بات کو سنا، مجھے انڈرسٹینڈ کیا، اور اس طریقے سے آپی ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ اور صرف 2 مہینے کے بعد ہی میں نے ان کو دوبارہ تیسری بار میں نے ان کو پرپوز کیا، اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی مدر کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپی اس دفعہ مجھے ریفیوز نہیں ہوا اور مجھے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ آپی اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا، اور میں نے جا کے سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ آپی آپ بھی یہ میری بات سن کر تھوڑی سی آپ کو معیوب لگے گی کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کو اتنا کتنا کیسے چاہ سکتا ہے، تو آپی اس میں میرا بس نہیں تھا، اور میں خود ہی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب آپی میری ان سے منگنی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کمنگ جنوری میں میری شادی ہے۔ آپی آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہم دونوں کے دل میں محبت کو قائم رکھے۔ تو آج میں نے فرسٹ ٹائم کسی کے ساتھ اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کی ہے۔ تو آپ یہ سب تہجد، سورہ مزمل، استغفار اور درود ابراہیمی کا کمال ہے کہ میرے رب نے میری من پسند چیز کو میرے جھولی میں ڈال دیا۔ آپ سب کے ساتھ اس میڈیکل سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان میڈیکل سٹوری سے موٹیویٹ ہوں، آپ کو موٹیویشن ملے، اور آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور پھر ان کے میڈیکلز کو ہوتا دیکھیں، کیونکہ اللہ پاک ضرور میڈیکلز کرتے ہیں۔ صرف اور صرف یقین، صبر کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ پورے یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو رب آپ کو ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہماری رزق میں برکت دے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک کرے، اللہ پاک ہماری جو جو مشکل ہے اس مشکل کو آسان کرے، ہماری روزی میں برکت دے، آمین ثم آمین۔